الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 19 پارے میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے اعمال و معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم اعجاز قرآن، تلاوت قرآن، فضائل قرآن کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی نشست میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے کچھ گفتگو سماعت کی تھی۔ تو اب تعوذ کے ساتھ چونکہ تسمیہ ہوتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آج میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ مختصر گفتگو پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ شریف کو ایک بڑا ہی اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام جو بظاہر دکھنے میں چھوٹا نظر آؤ، یہاں تک کہ ہم گھر میں آتے جاتے ہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آتے ہیں جاتے ہیں، تو فرمایا کہ دروازہ بھی کھولنا یا بند کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولو اور بند کرو۔ وجہ کیا ہے
کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں جب بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو پھر ہر کام جو بھی نیک جائز درست اچھا کام ہوگا تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بن جائے گی، اور اس کے فیوز و برکات، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ چنانچہ اسی طرح کی دیگر روایات ہیں۔ فرمایا دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، بتی بجھاؤ، پہلے زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے جو تیل کے ساتھ جلا کرتے تھے، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کے ساتھ، اپنے برتن جو کھلے منہ والے ہوتے ہیں ان کو ڈھانپو تو بسم اللہ پڑھ کر، اور اپنی مشک جو پانی کی چمڑے کی ایک بوتل ہوا کرتی تھی لمبی سی جس میں پانی بھرا جاتا تھا، اس کو مشک کہتے ہیں، اس کا منہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے۔ آج آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم فریج کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کے، بوتل کا ڈھکنا کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کے، گلاس میں پانی ڈالیں تو بسم اللہ پڑھ کے، پانی پئیں وہ تو ہے ہی بسم اللہ اس میں سنت۔ تو الغرض جو بھی ہم کام کرتے ہیں یعنی بسم اللہ شریف ہماری زبان پر ہر وقت رواں دواں رہے، قائم و دائم رہے، تاکہ ہمارا کوئی بھی نیک جائز اور اچھا کام بسم اللہ کے بغیر نہ شروع ہو۔ ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی قوانین اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فرمایا، دروازہ بند کرو تو دیا بجھاؤ تو بتی بند کرو، تو پانی پیو تو رکھو، بیٹھو، چلو، کھڑے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالو۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے بسم اللہ پڑھنے کی جب انسان میں عادت آ جاتی ہے اور ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا۔ اچھا، اب جب اس کو عادت ہوگی بسم اللہ پڑھنے کی تو جب کبھی بھی کوئی غلط کام ہونے لگے گا اس سے اور منہ سے بسم اللہ نکلنے لگے گی تو فوراً رک جائے گا، فوراً رک جائے گا کہ یار یہ کام ایسا نہیں ہے کہ جس سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو اب جب کام اتنا خراب اور اتنا بھیڑا ہے کہ مجھے بسم اللہ پڑھنے میں شرم آ رہی ہے، کرنے میں تو اور زیادہ شرم آنی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے میں جب اس کام میں شرم آ رہی ہے تو اس کو کرنے میں تو اور زیادہ حیا آنی چاہیے اور اللہ سے شرم کرنی چاہیے۔ تو اس طرح بھی اس طرف ذہن منتقل ہوتا ہے انسان کا کہ وہ برائی کے کاموں سے آہستہ آہستہ اسی بسم اللہ کی برکت سے بچتا چلا جاتا ہے۔ اولاً شروع میں تھوڑا وقت لگتا ہے، آدمی کو عادت نہیں ہوتی کسی بھی کام کو چھوڑنے کی، نفس جو ہے وہ چھوڑنے میں نہیں دیتا، لیکن آدمی جب بسم اللہ اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، اعوذ باللہ اس میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کے ہر فعل کے ساتھ بسم اللہ کا تعلق ہوتا ہے، تو پھر غلط کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ جھجکتا ہے، اور جب وہ جھجکتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اسی لیے تو میں بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، تو اب جب یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو میں اللہ کو ناراض کیوں کروں یہ کام کر کے؟ تو اس طرح اس کا ذہن اس طرف مائل ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے کہ وہ غلط کاموں سے بھی پیچھا چھڑائے اور اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر چلا دے۔ اچھا، اب اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرتے وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو قدرتی طور پر دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن دل میں ایک سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے، تسلی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اللہ کا نام لے کر کیا ہے، اللہ کے نام سے اس کام کی ابتدا کی ہے، تو اس میں اللہ خیر ہی خیر ڈال دے گا، اس میں اچھائی ہی اچھائی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، میرے حق میں وہ برا ثابت نہیں ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ ہم قرآن میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت بھی بسم اللہ ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، چین حاصل ہوتا ہے، تسلی حاصل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر ایک بندے کے اندر ایک فطری طور پر کسی چیز کو پا لینے کی ایک ہوس ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ غرض ہوتی ہے، تو بسم اللہ پڑھتے وقت اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اس کام کو کرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں میرے لیے برکت ڈالے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس کو میرے لیے منافع بخش بنائے، فائدے مند بنائے، تو وہ تمام چیزیں اس سے حاصل ہو جائیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں اور ہر جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ہم قرآن پڑھیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھنی ہو تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں تو بسم اللہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں نیت کہیں میں نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی نیت ہم کرتے ہیں۔ اذان مسجد میں آ کے پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، خطبہ پڑھا جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ پڑھنا ہو تو آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اچھا کام آدمی کرتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا کام ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عثمان، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد رہتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو پتہ نہیں کیوں مجھے ایک درد ہوتا رہتا ہے، ہر وقت جسم کے کسی خاص حصے میں درد ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا تیرے جسم میں جس جگہ بھی درد ہو وہاں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 مرتبہ یہ کلمات کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس پر پھونک مار دو، اس پہ دم کر دو، تو تمہارا درد ٹھیک ہو جائے، درد ختم ہو جائے۔ تو چونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کلمات ہیں، اسی لیے آپ دیکھو ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے خوش عقیدگی کی، کہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، کسی کو نظر لگ جاتی ہے، تو وہ عام طور پہ ایسے لوگوں کے سے رابطہ کرتے ہیں کہ جو دیندار ہوتے ہیں، مسجدوں میں اماموں کے پاس چلے جاتے ہیں، مؤذن کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنی خاندان کے اندر کوئی نمازی پرہیزگار ہوتا ہے، کوئی حاجی ہوتا ہے، کوئی باشرہ آدمی ہوتا ہے، تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یار اللہ کا کلام جو بھی آپ کو آتا ہے آپ پڑھ کے دم کر دو تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں شفا عطا فرماتا ہے، اور جب وہ دم کیا جاتا ہے تو اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی خوش عقیدگی، اس کا بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں عقیدے، ایمان اور بھروسے پر چلتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بسم اللہ پڑھنے سے بندے کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور اس کے پڑھنے سے برکت اور شفا
حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے چند چیزیں تو بتائی گئیں، اس طرح دیگر حدیثوں کے اندر بھی بسم اللہ پڑھنے کی مواقع بیان کیے گئے۔ میں صرف مزید 2-3-4 اور بتاتا ہوں، ورنہ تو مسلمان کا ہر نیک جائز اچھا کام بسم اللہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ کھانا کھاؤ تو پہلے پڑھو، پانی پیو تو پہلے پڑھو، سفر پہ جاؤ تو پہلے پڑھو، وضو کرو تو پہلے پڑھو، سفاری پر بیٹھو تو وضو بسم اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھو، کسی جگہ پہنچ جاؤ تو بسم اللہ پڑھو، وہاں سے نکلو تو بسم اللہ پڑھو، کوئی کتاب پڑھو تو بسم اللہ پڑھو، سبق پڑھو تو بسم اللہ پڑھو، کپڑے پہنو تو بسم اللہ پڑھو، اتارو تو بسم اللہ پڑھ کے اتارو، استنجا خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، نکل کے باہر آؤ تو بسم اللہ پڑھو۔ الغرض جو بھی مطلب ہماری زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر ہماری زندگی کے اندر یہ بسم اللہ شریف شامل ہو جائے، یعنی ابھی بھی ہے تو صحیح ہم، لیکن چند مواقع پر بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم تقریباً ہر موقع پر کوشش کریں بسم اللہ پڑھنے کی، تو اس کے فوائد اور اس کی برکتیں ضرور بضرور حاصل ہوں گی۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہم جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں، جو بھی چیز کھائیں، جو کھانے کی چیز ہے، بعض چیزوں میں فائدے ہوتے ہیں، بعض چیزوں میں فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں ساری کی ساری نقصان سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا جو ساری کی ساری نقصان سے بھری ہوئی ہیں ان کو تو کھانا ویسے بھی عقلاً سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وہ ہے ہی نقصان والی چیز تو اس کو بندہ کھا کر اپنے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈالے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سراسر نقصان ہے، بندہ جانتا ہے کہ نقصان ہے، جیسے گٹکا کھانا، آپ جانتے ہیں کہ گٹکے میں کون سی فضیلت ہے، کون سے فوائد ہیں، کون سے وائٹامنز ہیں اس کے اندر، کون سی توانائی ہیں اس کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر گٹکے کو کوئی بندہ وہ بھی دیکھ لینا تو دوبارہ کبھی گٹکے کی طرف جائے ہی نہیں، تو اتنا گندے طریقے سے اس کو بناتے ہیں، کیا کیا کیمیکل، کیا کیا تیزاب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، گھن آئے بندے کو۔ بہرحال تو یہ سراسر نقصان ہے۔ اچھا اسی طرح ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں، ہمارے بچے مختلف چیزیں کھاتے ہیں، باہر نکل گیا 5 روپے 10 روپے لے گیا، چاکلیٹ لے لی کھا لیا، چپس لے لیے کھا لیے، رول لے لیا کھا لیا، سموسہ لے کے کھا لیا، پاپڑ لے کے کھا لیے، یہ اٹھایا وہ کھایا، اس طرح مختلف چیزیں بچے کھاتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی بڑے بھی باہر نکلتے ہیں، یہ چیز کھا لی، یہ چیز کھا لی، وہ چیز کھا لی، یہ چیز کھا لی، کھاتے رہتے ہیں۔ تو ہر چیز اپنے ساتھ مضر اثرات یعنی نقصان والے اور فائدے منفعت بخش اثرات رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جہاں اس کے فائدے مند اثرات بندے کو پہنچتے ہی ہیں، وہاں اس کے جو منفی اور مضر اثرات ہوتے ہیں وہ بھی کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں، اور بعض چیزوں میں سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ اس چیز کے ساتھ اللہ کا نام جڑ گیا، یعنی کھاتے وقت اللہ کا نام جڑ گیا، اللہ کے نام سے اس کو کھایا گیا۔ جب اللہ کے نام سے اس کو کھایا جاتا ہے تو وہ چیز جو نقصان اور فائدے دونوں چیزیں رکھتی ہو تو اس کے نقصانات کم ہو کر فوائد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہرگز مت سمجھیے کہ میں جو ہے وہ جیسے میں نے گٹکے کا نام لیا تو اب بسم اللہ پڑھ کے کوئی گٹکا کھائے گا تو اب گٹکا اس کو فائدہ دینے لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں سراسر نقصان دیں وہ تو ہے ہی نقصان دیں، ان کو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل اس کے رسول کی خلاف ورزی ہے ان چیزوں کو کھانا، کیونکہ یہ چیزیں صحت کو تباہ کرتی ہیں۔ جو چیزیں صحت کو تباہ کرتی ہوں یقین جانی ہے، اور اگر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور بزرگان دین علماء کے اقوال اٹھا کر دیکھ لیں تو جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہو وہ شریعت میں ناجائز، بری
اور ناپسند ہوا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک ایسی چیز کھا رہا ہوں، یعنی میں ایک سگریٹ پی رہا ہوں، یا جناب میں چرس پی رہا ہوں، یا جناب میں ہیروئن پی رہا ہوں، یا شراب پی رہا ہوں، یا جناب گٹکا کھا رہا ہوں، یا جناب کوئی ایسی الٹی سیدھی چیز کھا رہا ہوں، سپاریاں کھا رہا ہوں، اور اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ چیزیں اندر جا کر جو آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے خون کے ساتھ، آپ کی رگوں کے ساتھ، آپ کے مسلز کے ساتھ، آپ کی دل کی دھڑکن کے ساتھ جو حشر کرتی ہیں، وہ آپ کو معلوم نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے مختلف ڈرنکس ہوتے ہیں، جیسے کوکا کولا ہے یا جناب پیپسی کولا ہے، اور آج کل ایک مصیبت اسٹنگ نام سے بوتل آ گئی ہے۔ یہ جب آدمی پیتا ہے تو انسان کا جو کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے، اس کو یہ خراب کرتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر چینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ جو لبلبا ہمارا اندر ہوتا ہے، جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو جا کو پریشان کرتا ہے، کیونکہ بہت تیز سوڈا اس کے اندر ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پڑی ہوئی ہے، آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں، اور فیس بک جگہ جگہ۔ اگر آپ یہ چیزیں دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 4-4 5-5 منٹ کے ویڈیو لوگوں نے ڈالے ہوتے ہیں کہ بوتلوں کے ذریعے، 7 اپ کے ذریعے، کوکا کولا کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو ہماری لیٹرین کی WC جو ہے وہ گندی پڑی ہوئی ہے، میں کوکا کولا ڈال کے صاف کرتا ہوں، صاف ہو جائے گی۔ فلانی چیز کو زنگ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر جناب جو ہے نا وہ چھڑک دیتے ہیں ببل اپ یا جناب جو 7 اپ، تو اس کی جو گیس ہے اس کو تھوڑی دیر بعد رگڑتے ہیں، وہ زنگ اتر جاتا ہے، بڑے بڑے میل اتر ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر کتنے خطرناک کیمیکل اور کتنے خطرناک ایسڈز ہیں کہ جو لوہے کے زنگ تک کو کاٹ دیتے ہیں، وہ آپ کے اندر جا کے کیا تباہی مچاتے ہوں گے، سوچنے والی بات ہے۔ یہ کوکا کولا کے بارے میں موجود ہے کہ انسان کا دانت جو ہے، انسان کا دانت، انسان کے جسم کی سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ انسان کا دانت ہے۔ انسان کے دانت سے، انسانی جسم میں انسان کے دانت سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ ساری ہڈیاں ایک وقت آتا ہے، سال 2 سال 5 سال 6 سال 10 سال گل جاتی ہیں، لیکن دانت جو ہے وہ 10 20 25 سال تک ختم نہیں ہوتے، دانت اتنے مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا باقاعدہ تجربہ کیا گیا کہ ایک انسانی دانت نکال کر گلاس میں ڈالا گیا اور اس کے بعد کوکا کولا کی بوتل ڈال دی گئی، 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر وہ دانت تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا، پگھل گیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ایسے خطرناک قسم کے اس کے اندر جو ہے وہ کیمیکل پائے جاتے ہیں، تیزاب پائے جاتے ہیں کہ جو ہمارے اندر جا کے پتہ نہیں کیا اتھل پتھل کرتے تھے، اور ہم لوگ اس کو مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بنایا کس نے اس کو، یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ مسلمانوں کو ہمیشہ ایسی چیز اسمبل کر کے بھیجتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ۔ بہرحال ایک دوسری طرف بات نکل گئی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، حلال چیزیں ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، تاکہ اس کی برکتیں اور بڑھ جائیں، اور اگر اس کے اندر کوئی نقصان کا پہلو ہے، کوئی مضر اثرات ہیں تو وہ دور ہو جائیں۔ چاکلیٹس ہوتی ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ سموسے بہت شوق سے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، رول بڑے شوق سے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اس میں نرا تیل ہوتا ہے، اور جو جہاں سے وہ بن کے آیا ہوا ہوتا ہے، اس تیل کو اگر آپ جا کے دیکھو 3-3 4 دن تک وہی تیل چل رہا ہوتا ہے، اس کا رنگ تک کالا ہو چکا ہو۔ آپ اس کے اندر دیکھیں، آپ کو نیچے کی چیز نظر نہیں آئے گی، حالانکہ گھر میں آپ کے گھر والے جب اپنے گھر میں سموسے پکائیں تو وہ تیل کتنا صاف ہوتا ہے، لیکن یہی سموسے باہر کسی دکان والے کے پاس پک رہے ہو تو آپ بولیں گے یہ تیل ہے یا گاڑی کا نکلا ہوا کالا تیل ہے، جو گاڑی سے کالا ہو کے نکلتا ہے یا ایک دم براؤن ہو کے نکلتا ہے، کتھئی ہو کے نکلتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم لوگ مطلب کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں جائے گا، جو ہمارا حشر کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن پتہ جب چلتا ہے کہ جب اچانک ہماری سانسیں رکنے لگتی ہیں، ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے، پتہ چلتا ہے بھی 1 وال 2 وال بند ہو چکے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اور چکنائی بڑھ گئی ہے، تو اس نے جا کے وال ہی سارے بند کر دیے۔
یہ صرف بے احتیاطی کی وجہ سے۔ ہمارے بچے مختلف چھالیاں کھاتے رہتے ہیں، ہر روز ہر ہفتے میں نئے نام سے وہی چھالیاں، مختلف رنگوں، مختلف جناب وہ کیمیکلز میں میٹھا بنا کے اس کو تھیلیاں بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک ہی پاپڑ ہے، ایک ہی چپس ہے، اسی کو مختلف شکلیں بنا بنو کے گندے تیلوں میں پکا کے معاشرے میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے بچے ان کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ہی مطلب ان کو روکنے پہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے قادر نہیں ہوتے، وہ چھپ چھپا کے کھا لے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی اتنا جو ہے وہ لاپرواہ ہو گیا ہے، نہیں جانتے کہ وہ چیز ہمارے جسم میں جا کر ہماری تمام باڈی کے جو اعضاء ہیں جو ہمیں چلا رہے ہیں، یعنی ہمارا جو انجن ہے، ہمارے انجن کو تنگ کر رہے ہیں، وہ ہمارے دل کو پریشان کر رہے ہیں، ہمارے جگر کو، ہمارے تلی کو، ہمارے پھیپھڑوں کو، ہمارے گردوں کو، اور جتنی چیزیں ہیں ان سب کو جا کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ بہت دیر میں جا کے متاثر ہوتا ہے، لیکن جب متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ بندے کے لاکھوں لگوا دیتا ہے، لاکھوں لگوا دیتا ہے۔ تو اس لیے کھانے پینے کی احتیاطیں ہر انسان کو چاہیے، کھانے پینے کی احتیاطیں کرے، اور جو ہم چھوٹی موٹی چیزیں لے کے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے ایک تو احتیاط کرنی ہی چاہیے، لیکن عادت اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری یہ عادت ہو جائے، اور ہمیں مطلب ہماری شریعت بھی کہتی ہے، اللہ بھی فرماتا ہے، اس کا رسول بھی مختلف انداز میں بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ بھائی اللہ کا نام لے کر اپنی چیزیں کھایا کرو۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں فرمایا کہ ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ، کہ شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اب جب شیطان اس چیز میں شامل ہو گیا تو اب اندازہ لگائیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں آئیں گی، یعنی اس کی برکت ختم ہو جائے گی، ہماری جو نمازوں کی عبادتوں کی جو لذتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کے اندر، کیونکہ شیطان ہی اثر اس کے اندر آ گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے روٹی یا جو بھی وہ کھانا شروع کر دیا، کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر تشریف فرما تھے۔ اب یہ آپ یوں سمجھ لیں کوئی دعوت ہوگی یا کوئی بندہ دیر سے آئے گا، اس نے کھانا شروع کر دیا ہو، اب کوئی بھی مطلب اس طرح کی وہ آپ اپنے ذہن میں بنا لیں۔ تو آخری لقمہ جب وہ لینے لگا تو اچانک اس کو یاد آیا کہ ارے میں نے تو بسم اللہ پڑھی ہی نہیں تھی۔ تو اس نے بآواز بلند کہا بسم اللہ اولہ و آخر، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع سے جو میں چھوڑ آیا ہوں وہ بھی شامل ہو جائے، اب آخر ختم کر رہا ہوں اس میں بھی اللہ کا نام اور اس کی برکت شامل ہو جائے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ جملہ یاد کر لیں، اگر کوئی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بھول جائے تو یہ کلمات کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بس یہ تین لفظ ہیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اچھا اب جب اس نے اولہ و آخرہ کہہ کے لقمہ کھایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ اور اس کو ملاحظہ بھی فرما رہے تھے، تو ایک دم آپ مسکرا دیے، اتنے مسکرائے کہ آپ کا منہ کھل گیا، دانت نظر آنے لگے۔ جب آپ بہت زیادہ مسکراتے تھے، دہک جب ہوتا تھا تو دانت نظر آ جاتے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا معاملہ ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ مزاح ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی مزاح والی بات تو نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے بھائی کو دیکھو، وہ جو کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو وہ کھاتا رہا تو شیطان اس کے ساتھ آ کے بیٹھ کے کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے اس کا بھی پیٹ بھرتا چلا جا رہا تھا۔ آخر میں تمہارے بھائی کو یاد آیا کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اس نے جب اللہ کا نام لیا تو اسی وقت شیطان نے ساری قے کر کے باہر نکال دیا، اسی وقت اس کو الٹی ہوئی اور وہ اس سے ہضم نہ ہو سکا کیونکہ اللہ کا نام آیا، تو سارے کا سارا قے کر کے اس نے نکال دیا، تو اس کھانے سے جو برکت چلی گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ تو آپ دیکھیں اللہ کا نام، صرف اس کا نام، اس کے نام میں کتنی طاقت ہے، اس کے نام سے شروع کرنے میں کتنی، اس جو کام کرنے ہم جا رہے ہوتے ہیں کتنی برکتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مسلمان کا طریقہ ہے
کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ہر کام میں جو بھی نیک جائز ٹھیک کام ہوتا ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ ابتدا کرتا ہے۔ روم کا بادشاہ قیصر روم جو ان کو کہا جاتا ہے، ان کے لقب نام کے ساتھ لگتا ہے، تو ان میں سے ایک بادشاہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ وہاں حکمراں تھا۔ جب اسلامی سلطنت پھیل رہی تھی تو وہاں پر بھی اسلام کا عمل دخل تھا، تو اس نے ایک خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ لکھا اور کہا جناب والا میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، میں نے اپنے پوری سلطنت کے حکماء کو، طبیبوں کو، سمجھداروں کو، حکیموں، جو بھی مطلب اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس سے دوائیاں لے لے کے تک گیا ہوں، جو تشیوں سے اور ان سے اور ان سے جھاڑ پھونک بھی کروا چکا، لیکن میرا سر کا درد ہے کہ وہ جان نہیں چھوڑتا۔ تو آپ لوگ مسلمان ہیں، اگر آپ کے دین میں اور آپ کے اس میں بھی کوئی اگر درد کے حوالے سے یا بیماری کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو آپ مجھے دیجیے تاکہ میں اس درد سے جان چھڑاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک ٹوپی بھجوا دی، ایک ٹوپی بھجوا دی، کہا کہ یہ ٹوپی پہن لیا کرو تمہارا درد ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ٹوپی لی اور سر پہ رکھی، جیسے ہی سر پہ رکھا درد ختم، اسی وقت ختم۔ وہ بڑا حیران ہوا، میرے وہ سال ہر سال کا درد جو ہے وہ چلا گیا۔ بہرحال وہ اپنا دربار لگاتا رہا، بیٹھا رہا کافی دیر تک کرتے کرتے، پھر اس کے بعد جب فارغ ہو کے گھر گیا، اب جب گھر جاتا تو لازمی بات ہے لباس اتارتا ہے، ٹوپی اتارتا ہے، جیسے اس نے ٹوپی اتاری سر کا درد پھر شروع۔ ارے یہ کیا ہوا؟ پھر درد شروع ہو گیا۔ پھر وہ درد کو سنبھالتا رہا برداشت کرتا رہا۔ پھر جب دوسرا وقت آیا، کسی اور وقت کے کپڑے پہنے، سے ٹوپی پہنے، جیسی ٹوپی پہنی درد ختم۔ وہ حیران ہو گیا کہ اچھا یہ ٹوپی پہننے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور اتارنے سے واپس آ جاتا ہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ یہی کیا، اتاری درد شروع، پہنی درد ختم، پھر اتاری درد شروع، پھر پہنی پھر درد ختم۔ اس نے اپنے کچھ سمجھدار لوگوں کو بلایا، اس نے کہا بھائی یہ ہو رہا ہے، ذرا اس ٹوپی کو پھاڑو تو صحیح، دیکھو تو اس کے اندر کون سی دوا ہے، کون سا ایسا چیز ہے جو میرے متھوں پہ یا کنپٹیوں پہ یا پیشانی پہ کہیں لگتا ہے تو میرا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو میرے جسم سے سر سے ٹچ ہوتی ہے تو میرا درد ختم ہو جاتا ہے، اس دوا کا پتہ کرو، پھر اس دوا کو تم ڈھونڈو اور پھر تاکہ ہمارے ملک کے مریضوں کے بھی وہ کام آئے۔ چنانچہ انہوں نے جب اس کو پھاڑا تو کوئی چیز تو اس کے اندر سے نہ ملی، لیکن ایک چھوٹی سی آپ چٹ سمجھ لیجئے، کاغذ سمجھ لیجئے، یا کوئی ایک جیسے اس زمانے میں لکھنے کے لیے کوئی پتا یا کوئی چھال یا چمڑے کا کوئی ٹکڑا، اس کے اوپر صرف اتنا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ والی ٹوپی کو وہ پہنتا تھا تو اس کا جو ہے وہ سر درد ٹھیک ہو جاتا تھا، اور جب وہ اتارتا تھا تو اس کا درد شروع۔ اور آگے سے بھیجنے والا بھی کون تھا؟ فاروق اعظم، جو ایک سوکھے ہوئے دریا کو خالی لکھ دے کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں نہیں چاہیے، جا ہمیں تیرا پانی چاہیے ہی نہیں، اور وہ خط اس زمین میں گالا جاتا تو دریا تک چل پڑتا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق کے ہاتھ کی تحریر تھی یا اس کی بھجوائی ہوئی تحریر تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں قوت اور طاقت ہے، بالکل ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ کہ ہمارے یقین، ہمارے بھروسوں میں طاقت نہیں ہے، ہمارے یقین اور ہمارے بھروسوں میں طاقت نہیں ہے۔ تو اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں پہلے اس کی عادت ڈالنی ہوگی، جب یہ راسخ ہو جائے گا پھر یقین بھروسہ اگر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی وہ فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، جو کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعوذ و تسمیہ کی جو دو ہم نے گفتگو سنے اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔